شیخ چلی اور پری۔ شیخ چلی اول درجے کے بے وقوف تو تھے، سستی اور کام چوری میں بھی ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ بیوی سے اکثر ان بن رہتی۔ ایک روز بیوی نے کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہا تو تنتنا کے چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولے، لو، ہم جا رہے ہیں شہر، ابھی اسی وقت نوکری کرنے۔ شہر کوئی یہاں رکھا ہے؟ دن بھر کا راستہ ہے، بیچ میں کھاؤ پیو گے کیا؟ بیوی بولی، ذرا ٹھہر جاؤ، روٹیاں پکائی دیتی ہوں۔ پھر اس نے 7 روٹیاں پکا کر دیں۔ شیخ چلی چل پڑے۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ ایک کوہا نظر آیا، وہ اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ بہت زور کی بھوک لگی تھی۔ روٹیاں نکالیں اور سر کھجاتے ہوئے بولے، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں کہ 7 کھا جاؤں؟ کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے جو یہ سنا تو ڈر گئیں۔ ملکہ پری کنویں سے باہر آئی اور شیخ چلی سے بولی، کیوں؟ تم کیوں کھانا چاہتے ہو 7 کو؟ بھوک جو زور سے لگی ہے، 1-2 سے کام نہیں چلے گا اس لیے۔ شیخ چلی نے جواب دیا، اچھا، اگر تم ہمیں نہ کھاؤ تو میں ایک ایسی چیز تمہیں دوں گی جو تمہیں کیا تمہارے خاندان بھر کو کبھی بھوکا رہنے نہیں دے گی۔ پری بولی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ہاتھ پر ایک دیچکی آ گئی۔ پری نے کہا، یہ دیچکی دیکھ رہے ہو؟ اس کے سامنے تم جب اور جس کھانے کا نام لوگے یہ اس سے بھر جائے گی۔ شیخ چلی بولے، روٹیاں تو ہیں میرے پاس، قورمہ مانگتا ہوں اس سے۔ دیچکی فوراً قورمے سے بھر گئی۔ شیخ چلی نے سیر ہو کر کھایا اور دیچکی بغل میں دبا کر چل دیے۔ شہر میں وہ ایک سرائے میں رکے اور دیچکی سامنے رکھ کر بریانی کا نام لیا۔ دیچکی بریانی سے بھر گئی۔ پھر زردے کی خواہش کی، وہ بھی مل گیا۔ انہوں نے جی بھر کے کھایا۔ سرائے کی مالکہ بڑھیا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے شیخ چلی سے دیچکی کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے صاف صاف بتا دیا۔ بڑھیا نے چکنی چپڑی باتیں کر کے شیخ چلی کو رات سرائے میں ہی ٹھہرا لیا، اور جب وہ سو گئے تو پریوں والی دیچکی چرا کر اس کی جگہ دیسی ہی دوسری دیچکی رکھ دی۔ شیخ چلی نقلی دیچکی لیے گھر پہنچے اور بیوی سے بولے، دیکھو نیک بخت، تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ پھر انہوں نے دیچکی کے بارے میں بتایا اور مرغ مسلم کی فرمائش کی، مگر دیچکی خالی رہی۔ انہوں نے کئی اور کھانوں کے نام لیے مگر کچھ نہ ہوا۔ بیوی نے خوب مذاق اڑایا۔ وہ شیخ چلی کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ آخر شیخ چلی چلا کر بولے، اچھی بات ہے، کل مجھے روٹیاں پکا کر دینا، میں پریوں کے پاس جاؤں گا اور دیچکی کی شکایت کروں گا۔ اگلے روز بیوی نے روٹیاں پکائیں۔ شیخ چلی چل دیے۔ کنویں پر پہنچ کر پھر بولے، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں کہ 7 کو کھا جاؤں؟ ملکہ پری باہر آئی اور بولی، تم پھر آ گئے ہمیں کھانے، کہ اب بھی کھانے کی کمی ہے تمہارے پاس؟ شیخ چلی کی شکایت پر کہ دیچکی ان کی فرمائش پوری نہیں کر رہی، پری سوچ میں پڑ گئی۔ پھر بولی، خیر چھوڑو دیچکی کو، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دیتی ہوں کہ مالا مال ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ ایک سفید خوبصورت مرغی ہاتھ پر آ بیٹھی۔ پری نے مرغی
شیخ چلی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے، جب کہو گے تب سونے کا انڈا دے گی، اسے لے جاؤ اور اب ہمیں پریشان کرنے مت آنا۔ شیخ چلی نے خوشی خوشی مرغی بغل میں دبائی اور چل پڑے۔ وہ پھر اسی سرائے میں پہنچے۔ بڑھیا نے انہیں دیکھا تو فوراً قریب آئی، پوچھا، اب کیا تحفہ لائے ہو؟ شیخ چلی نے اسے نہ صرف مرغی کے بارے میں بتایا بلکہ تجربہ بھی کر کے دکھا دیا۔ بڑھیا بہت خوش ہوئی۔ اس نے شیخ چلی کو سرائے کے سب سے خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا، خوب خاطر مدارت کی۔ رات کو شیخ چلی مرغی کی ٹانگ اپنی چارپائی کے پائے سے باندھ کر سو گئے۔ بڑھیا نے موقع پا کر مرغی چرا لی اور اس کی جگہ دوسری دیسی مرغی ہی باندھ دی۔ شیخ چلی نکری مرغی بغل میں دبائے گھر پہنچے اور لگے ڈینگے مارنے۔ بیوی نے کہا، میاں سونے کا انڈا دیکھو گی تو یقین کروں گی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ابھی لو، شیخ چلی جوش سے بولے اور مرغی نے کہا، بی مرغی سونے کا انڈا دو۔ مگر بی مرغی سونے کا انڈا تو کیا عام انڈا بھی نہ دے سکی۔ بیوی پھر مذاق اڑانے لگی۔ شیخ چلی غصے سے بولے، کل تم پھر روٹیاں پکانا، دیکھو میں کیا حشر کرتا ہوں ان دھوکے باز پریوں کا۔ اگر واقعی زندہ نہ چبا گیا تو شیخ چلی نام نہیں، بس رہنے دو۔ میرا خیال ہے تم روٹیاں ہڑپ کرنے کو یہ سارا ڈرامہ کرتے ہو، اب کوئی روٹی نہیں ملے گی۔ خیر نہ دینا روٹی، میں بغیر روٹی کے ہی چلا جاؤں گا۔ شیخ چلی نے آہستہ سے جواب دیا اور کمرے میں چلے گئے۔ اگلے روز وہ پھر کنویں پر پہنچے اور بولے، ایک کھاؤں، دو کھاؤں کہ ساتوں کھا جاؤں۔ کنویں کی پریوں میں ہلچل مچ گئی۔ ملکہ باہر آئی اور بولی، اب کیا ہوا؟ میں نے تمہیں ایسے تحفے دیے کہ جن سے مالا مال ہو جاؤ گے، مگر تم کچھ زیادہ ہی لالچی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں ملکہ پری، یہ بات نہیں ہے، یقین کرو دیچکی کی طرح اب مرغی بھی میری بات نہیں مان رہی۔ میری بیوی نے تو میرا مذاق اڑایا۔ شیخ چلی بتاتے ہوئے روحان سے ہو گئے۔ ملکہ پری سوچ میں پڑ گئی۔ پوچھا، یہ بتاؤ تم گھر جانے سے پہلے بھی دونوں چیزیں کہیں لے کر گئے تھے؟ شیخ چلی نے سرائے اور بڑھیا کے بارے میں بتایا۔ ملکہ پری سمجھ گئی، ساری شرارت بڑھیا کی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، ایک موٹا اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ڈنڈا شیخ چلی کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈنڈا لے کر سرائے جانا اور کہنا، اے ڈنڈے جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ شیخ چلی وہ ڈنڈا لیے سرائے پہنچے۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پوچھا، آج پریوں نے کیا تحفہ دیا ہے؟ شیخ چلی بولے، یہ ڈنڈا، اور کہا ہے، اے ڈنڈے جس نے میری دونوں چیزیں چرائی ہیں اس کی پٹائی اس وقت تک کر جب تک وہ دونوں چیزیں مجھے واپس نہ کر دے۔ ان کے منہ سے جملہ پورا ہوا تھا کہ ڈنڈے نے بڑھیا کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ چیختی چلاتی پورے سرائے میں بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ ڈنڈا بھی مسلسل پیچھے لگا تھا، وہ دھڑا دھڑ پٹائی کر رہا تھا۔ وہ تب بھی رکا جب بڑھیا نے دونوں چیزیں شیخ چلی کو واپس کر دیں۔ شیخ چلی ڈنڈا، مرغی اور دیچکی لیے گھر پہنچے۔ اب دیچکی نے فرمائش کرنے پر کھانے بھی دیے اور مرغی نے انڈے بھی۔ دونوں میاں بیوی مالا مال ہو گئے اور عیش و آرام سے رہنے لگے، مگر وہ اپنا برا وقت کبھی نہ بھولے، ہمیشہ غریبوں اور حقداروں کے دل کھول کر مدد کرتے رہے۔